مصطفیٰ کے دین کو بسا۔ واہ واہ، معاملات سختی بڑھتی گئی، مدینہ سے حسین مکہ آئے، مکہ سے کربلا پہنچے، 7 محرم الحرام کا نہر فرات پر پہرا لگا دیا گیا۔ وہ نہر فرات جس سے جانور پانی پی سکتا ہے، بہائم پانی پی سکتا ہے، لیکن حسین پانی نہیں پی سکتا ہے، مصطفیٰ کا نواسہ پانی نہیں پی سکتا ہے۔ یزیدی تو کل 9 محرم کا دن ہے، کل ہی لڑائی کرنا چاہتا تھا، 9 محرم کو جنگ کرنا چاہتا تھا، لیکن امام حسین نے کہا وہ ابن زیاد ایک رات موقع دے دے تاکہ میں اللہ کی عبادت کر سکوں، موقع دیا گیا یزیدیوں کی طرف سے۔ 9 محرم کا کل کا جو دن ہے، گزار کر کے جو رات ہے، دہا کھیلنے والوں، ڈھول تاشے بجانے والوں ذرا غور کرو، کیا آپ کا باپ انتقال کر جائے گا ڈھول بجائیے گا؟ غور کیجئے کیسا کٹھن معاملہ تھا۔ 9 محرم الحرام کا دن گزار کر 10 محرم کی رات ہے، یزیدی خیمے میں لوگ تلوار کو تیز کر رہے ہیں، برچھی کو تیز کر رہے ہیں، بھالا میں لوگ چڑھا رہے ہیں، تیر کو صحیح کر رہے ہیں، کیا کرو گے؟ حسین کا بیٹا کربلا میں آئے گا قتل کر دوں گا، حسین کا بھتیجا آئے گا ذبح کر دوں گا، حسین خود آئیں گے انہیں مار دوں گا۔ حسینی خیمے میں لوگ جگے ہوئے ہیں، لیکن فرق اتنا یہ ہے کہ خدا کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں، زندگی کی آخری رات کو سمجھ کر کے خدا کی بندگی میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی نفل نماز پڑھ رہا ہے، کوئی قرآن کی تلاوت میں لگا ہوا ہے۔ 10 محرم کا دن آتا ہے جو پرسوں کا دن آنے والا ہے۔ آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے لاٹھی کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا ہوگی، ذرا تھوڑی سی میری گفتگو کو آپ سماعت کیجئے گا۔ 10 محرم الحرام کا دن آتا ہے، جنگ کے نکارے بج جاتے ہیں، بالکل آمنے سامنے کی لڑائی ہے، ادھر حسین ہے ادھر یزید ابن زیاد اس کے ماننے والے ہیں۔ یزیدیوں کی طرف سے 22,000 لشکر ہے، حسینیوں کی طرف سے 72 افراد ہیں۔ اب ذرا سوچئے کیسا منظر ہوگا۔ حسین میدان میں آتے ہیں، یزیدیوں تم بتلاؤ تم میرے خون کے پیاسے ہو، مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہو؟ میرے اوپر تم نے پانی کو بند کر دیا ہے۔ یزیدیوں میرے مقام کو سمجھو میں کون ہوں؟ مصطفیٰ کا نواسہ ہوں، میں وہی حسین ہوں۔ جب بچپنے میں روتا تھا تو نبی فرماتے تھے بیٹی حسین کو مت رلاؤ، جب حسین روتا ہے تو کائنات رونے لگتی ہے۔ میں وہی حسین ہوں، جب مصطفیٰ سجدہ میں گئے تھے میں پیٹھ پر بیٹھ گیا تھا، مصطفیٰ نے اپنے سجدہ کو لمبا کر دیا تھا۔ میرے مقام کو سمجھو، میرا نام نبیوں کا امام ہے، میرا باپ شیر خدا فاطمہ ہے، میری ماں حضرت فاطمہ الزہرا ہے، میری عظمت کو سمجھو، تم مجھے قتل کیوں کرنا چاہتے ہو؟ ابن زیاد نے کہا تھا حسین آپ کی تقریر نہیں سننا چاہتا ہوں، میدان میں پیچھے جنگ کے نکارے بج گئے، دائیں طرف ہے، بائیں طرف لشکر ہے، بیچ میں حسین ہے۔ حسین نے اپنے جھنڈا کو عباس نمبردار کے ہاتھ میں دیا، ایک ایک کر کے لوگ گئے قتل ہوئے شہید بھی کیے، ایک شہادت میں آپ کو پیش کر کے مابعد کربلا کے ایک جھلک میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ امام حسینی پر معاملہ ختم نہیں ہوا ہے، کیسے گھر کو جلایا گیا، کیسے خیمہ میں آگ لگائی گئی، کیسے عورتوں اہل بیت اطہار کی پاکیزہ عورتوں کو قیدی بنایا گیا، کیسے زین العابدین کے پاؤں میں بیڑی لگائی گئی، زنجیر لگایا گیا، شہر غنیمت کر دیا۔ امام حسین کے سر مبارک ایک بڑی نیزہ پر رکھ کر کیسے گھمایا گیا۔ ایسا واقعات سنیے گا تو آپ کی رونگٹیں کھڑے ہو جائیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک کر کے یزیدیوں نے سب کو شہید کر دیا ہے، قتل کر دیا ہے۔ حسین کا بھتیجا حضرت قاسم ہے، انہیں قتل کر دیا گیا۔ حسین کا بیٹا علی اکبر ہے، ان کی جوانی لوٹی گئی۔ حسین کا دو حملہ اور انہیں خان کو خون کر دیا گیا۔ اب حضرت عباس حسین کا بھائی ہے، ان کے بازو کو کاٹ دیا گیا۔ اب کوئی بظاہر نہیں بچا ہے، حضرت امام حسین ہے۔ بہن زینب آتی ہے، کہتی ہے بھائی اب صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا، اب صبر کے بندھن ٹوٹنے والے ہیں۔ حسین نے فرمایا بہن یہ خیمہ میں آہو پگا کیسی ہے، یہ شور و ہنگامہ کیسا، یہ اٹھنے والی آواز کیسی ہے؟ حضرت زینب نے کہا بھائی قاسم کی جوانی کو لوٹا، ہم نے صبر کیا۔ بھائی عاصم کرار کے بازو کو مارا، ہم نے صبر کیا۔ دو لال بھائی اور محمد کو شہید کیا، میں نے صبر کیا۔ لیکن بھائی اب دیکھا نہیں جاتا ہے، ایسا لگتا ہے آپ ذرا خیمے میں دیکھیں، آپ 6 مہینہ کا بیٹا جو علی اصغر ہے
پانی نہ ملنے کی وجہ سے آنکھ خطرہ گئی ہے، چہرہ مرجھا گیا ہے، ایسا لگتا ہے چند قطرے پانی ان کے حلق میں نہ ٹپکایا گیا تو بھائی آپ کا بیٹا یسر دم توڑ دے گا۔ جائیے یزید ان کے طرف پانی باندھ کر لے کر کے آئیے۔ حضرت حسین فرماتے بہن زینب میں نہیں جاؤں گا، لڑائی ہو رہی ہے، شرمندگی ہو رہی ہے، کیسے ان یزید کتوں سے پانی مانگوں؟ میری بیٹی شہیدہ کو کشی پر کشی شدت پیاس کی وجہ سے پانی ہو رہی تھی، میرا بھائی عباس نہر فرات رکھ گیا تھا، پانی کو پھل بھی دیا تھا، لیکن یزید جو ان کے پاس ہونے تھا مشکلہ کو ہاتھ سے پکڑا، چاہت یہ تھی، طبیعت یہ تھی، چاہت یہ تھی پانی لے کر جاؤں گا، حسین کے بیٹی کو پہلاؤں گا، حسین کی بہن کو پلاؤں گا، لیکن افسوس یزید جو انہوں نے میدان کربلا میں قتل کر دیا۔ بہن زینب کیسے پانی مانگنے کے لیے جاؤں؟ حضرت زینب کہتی ہے بھائی پانی تو کوئی کسی سے مانگ لیتا ہے، پانی میں کیا نظام مانگنے میں کیا شرم میں جائیں، لیکن تنہا نہ جائے، اپنے ساتھ ایک مشکلہ لے کر نہ جائے، ہو سکتا ہے یزید سمجھے گا حسین بڑے پانی لے کر جا رہا ہے، بچے کا بہانہ لے کر کے اپنے بڑوں کو پانی پلائے گا۔ اے میرے بھائی حسین جائے لیکن اپنے لال کو لے لیجیے، اپنے چیف میاں کو، بچے علی اصغر کو گود میں لے لیجیے، جائیے یزیدیوں کو دیکھ لائیے گا، ان کے چہرہ کو دیکھے گا، ان کی آنکھ کو دیکھے گا، ان کے پتلائی ہوئی ان کے جو ہے ہسوچے ہوئے ان کو دیکھے گا، ہو سکتا ہے کسی یزیدی کو ترس آ جائے اور رحم آ جائے، پانی کے چند قطرے ان کے حلق میں ٹپکا دے، زندگی کی رنگ بن جائے گی۔ حسین کہتے بہن اگر تم کہتی ہو تو میں جاتا ہوں، اپنے لال کو چھپائے ہیں، یزیدی خیمے کے طرف بڑھے ہیں، یزیدیوں سے تعلق لیے ہیں، اور یزیدیوں سنو میں تیرے سامنے پانی کا سوال کر رہا ہوں، میں نے یزید کی بیعت کا انکار کیا ہے، یہ چھوٹا سا بچہ تمہیں کیا پیارا ہے، یہ 6 مہینے کا بچہ ہے، ان کے چہرہ کو دیکھو آنکھ پتھرا گئی ہے، چہرہ مرجھا گیا ہے، سوکھ کر کے حلق کانٹے بن چکے ہیں، لگتا ہے ان کے حلق میں چند قطرے پانی نہ ٹپکائے گئے، میرا نام کل توڑ دے گا۔ وہ یزید یاد رکھو اگر چند قطرے پانی میرے نام کے حلق میں ٹپکا دیا کل میدان محشر میں نبی سے جنت دلوا دوں گا، چند قطرے پانی ڈال دیا میدان محشر میں مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھ سے آنے کوثر کا جام پلاؤں گا۔ وہ یزیدیوں چند قطرے پانی ملا دیا، یقین کر لو تم نے قاسم کو شہید کیا، علی اکبر کے زمانے کو لوٹا اور محمد کو قتل کیا، چند قطرے پانی پلاؤ گے میدان محشر میں مصطفیٰ جان رحمت سے تمہیں جنت کا ٹکٹ دلا دے گا۔ عزیزان ملت اسلامی لیکن سالم نے امتحانی تو نہیں دیا، تیر چلایا۔ کیسا تیر؟ عرب میں 2 طرح کا تیر استعمال ہوتا تھا، ایک وہ تیر جس کا نوک ذرا سا موٹا ہوتا تھا، جانوروں کو شکار کرتے تھے اس تیر کے ذریعے سے، دوسرا وہ جس کا نوک پتلا ہوتا تھا، انسانوں پر استعمال ہوتا تھا۔ عرب کے جنگ کا اصول یہ تھا ہرگز وہ تیر جو جانوروں کے لیے استعمال ہوتا ہے انسان پر نہ استعمال کیا جائے، لیکن حرمانہ کیسا ظالم تھا، حسین کو اپنے لال کے چہرہ کو دکھا کر کے پانی کا مطالبہ کیا تھا۔ حضرات آپ کے گاؤں میں جب کوئی جائے گا پیاسا، جب کوئی مسافر گزرے گا پیاسا ہوگا، آپ سے پانی کا مطالبہ کرے گا، آپ اس کے دھرم کے بارے میں نہیں پوچھئے گا، آپ اس کے مذہب کے بارے میں نہیں پوچھئے گا، کہاں کا رہنے والا ہے، کس مذہب و مسلک کا ماننے والا ہے، نہیں پوچھئے گا، انسانیت کے ناطے اسے پانی پلا دیجئے گا، اس کی پیاس کو ختم کر دیجئے گا۔ لیکن ایسا وہ ظالم یزید تھا جو اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، قرآن بھی پڑھتا تھا، قرآن کی تلاوت بھی کیا کرتا تھا۔ حسین نے تو اپنے مال کو ٹکرا کر کے پانی کا مطالبہ کیا تھا، لیکن پانی کو نہ دیا، ایسا تیر مارا جو حضرت علی اصغر کے حلقوں کو چھیدتا ہوا حضرت حسین کے پاس بس کر گیا۔ تاریخ میں ایسی شہادت کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، 6 مہینے کا
کربلا کی واقعات کو دیکھ کر کے دو جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، جہاں کربلا میں یزیدیوں کا ظلم جواب تھا، وہی پہ حسینیوں کا سامنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اب حضرت امام حسین خود کربلا میں جا رہے ہیں، ان کی بیٹی شکیلہ ہے کہتی بابا آپ جا رہے ہیں لڑنے کے لیے، آپ نہ جائیں میں تو یتیم ہو جاؤں گا۔ 7 سال کی بیٹی ان کی شکیلہ بولتی بابا آپ جا رہے ہیں، لوگ آپ کو نہ چھوڑیں گے، میں بابا کس کو کہوں گی، باپ کس کو کہوں گی، میرے بھائی مت جائے آپ، میرا بھائی پاس سے گیا تھا انہیں قتل کر دیا، میرا بھائی آیت پر گیا تھا ان کی جوانی کو لوٹا، میں نے اپنے نگاہ سے دیکھا 7-8 سال کے بچوں نے محمد کو قتل کر دیا گیا، چچا پاسبان بردار گئے تھے بازو کو کاٹ دیا گیا، پانی مانگنے کے لیے گئے تھے علی اصغر کو شہید کر دیا۔ بابا مت جائے، کون ہمارے خیمہ کی حفاظت کرے گا، کون مدینہ لے کر ہمیں جائے گا، بابا مت جائے، ہمیں باپ کس کو کہیں گے، یہ دیمی کا ناز ہمیں تک زندگی پر ہم رہیں گے، میرے بابا نہ آئے، لیکن حسین نے کہا بیٹی جان نہیں پڑے گا، نبی کے دین کی بچانے کی بات ہے، مصطفیٰ کی شریعت کی بچانے کی بات ہے، اے میری بیٹی تم صابر و شاکر باپ کی بیٹی ہے، تیری دادی مصطفیٰ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا تھی جو پوری زندگی صبر و شکر کے دامن کو تھام کر کے رکھی، میری بیٹی شکیلہ صبر کرو، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، مصطفیٰ کی رحمت صبر کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حسین خود میدان کربلا میں جا رہے ہیں، اب سوچئے تنہا ہے، 22,000 کے لشکر زبار ہے، 22,000 لے کر آیا تھا، سب کوئی قتل ہو گیا ہوگا، 20,000 کے لشکر ہے، تنہا حسین ہے، جدھر جا رہے ہیں شیرہ مونی کی طریقے سے بھاگتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، ایک کر کے آیا لیکن مقابلے میں کوئی ٹھہر نہیں رہا ہے۔ ابن سعد نے کہا کیا دیکھتے ہو، تنہا مقابلہ کرو گے، علی کا نال ہے مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، ایک بار کی مقابلہ کرو، بہت زخم کھا کر کے، تلوار کی چوٹ کھا کر کے، تیر کا زخم کھا کر کے حضرت امام حسین زمین پر آتے ہیں، اور اس کے بعد جانتے ہیں امام حسین کے سینہ پر شبر مرعون بیٹھ جاتا ہے، سر کاٹنا ہی چاہ رہا تھا۔ حسین نے کہا آج کون سا دن ہے؟ کہا جمعہ کا دن ہے، آج کو لوگ کیا کر رہے ہوں گے؟ جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ حسین نے کہا مجھے بھی 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع دے دے، اس کے بعد تمہیں جو ہوگا کرنا کر لینا۔ حسین سجدہ میں ہے، ایک بات آپ بتائے، آپ کے گاؤں میں کوئی چور آ جائے، آپ نے اس کو پکڑ لیا ہے، لیکن آپ کی گرفت سے اپنے آپ کو آزاد کر کے مسجد میں بھاگ کر کے چلے جائے، تو کیا جب تک وہ نماز کے عالم میں رہے گا آپ اس کو ماریے گا، قتل کیجیے گا، حملہ کیجیے گا، اس کی قدر نہیں کیجیے گا، آپ اس کی نماز کی قدر کیجیے گا۔ یہ نماز پڑھ رہا ہے، حالت استقامہ میں ہے، حالت رکوع میں ہے، حالت قیام میں ہے، جب تک رہے گا آپ اس کا قتل نہیں کیجیے گا۔ نمازی نہیں ہے، وہ شرابی ہے، در سے گیا ہے، وہ چور ہے، وہ رہبر ہے، لیکن حضرات آپ اس کی نماز کی قدر کیجیے گا۔ ذرا غور کیجیے، یزید کا ماننے والا ظالم یزیدی کربلا میں کیسا ظلم کیا، حسین تو سجدہ کی عالم میں ہے، سجدہ کی عالم ہے، سجدہ کا بھی خیال نہ کیا، نماز کا بھی خیال نہ کیا۔ اے سجدہ میں سلام النبی نے حسین کے سر کو تن سے جدا کر دیا، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ یہاں تک کہ تو آپ سنتے آئیے ہوئے گا، لیکن ذرا غور کریں، امام حسین کو جب یزیدیوں نے قتل کر دیا، معاملات نہیں ختم نہیں ہوتا ہے، بازو کو کاٹ کر کے الگ کر دیا، جسم کے ہر ایک حصہ کو کاٹ کر کے الگ کر دیا، گھوڑا کو دوڑا دیا، ہڈی چکنا چور ہو گئی۔ اس کے بعد حسین کے خیمے کی طرف بڑھا، جو اپنے عورتوں کو حسین نے رکھا تھا، گھر بنا کر کے خیمہ بنا کر کے رکھا تھا، گھر میں گھس کر کے حسین کی بہن زینب ہے، شہزادو ہے، ام روحاب ہے، ام کلثوم ہے، ان پاک حسنوں، ان پاک مسکرات کی چادر تطہیر کو چھین لیتا ہے، زیوروں کو اتار لیتا ہے۔ حسین کی 7 سالہ بیٹی ہے، نام ان کا سکینہ ہے، ان کی جان کی بالی کو اتارتا ہے، چہرے پر تماچا مارتا ہے، اس کے بعد گھر میں آگ لگا دیتا ہے، گھر جلنے لگتا ہے، خیمہ جلنے لگتا ہے، آگ بلند ہونے لگتی ہے۔ ایک سپاہی کا بیان ہے، جب آگ بلند ہونے لگی، شعلے اٹھنے لگے، تو سپاہی نے کیا دیکھا، ایک بلند قامت حضرت زینب رضی اللہ
اللہ تعالی عنہا ہے کبھی آسمان کی طرف دیکھ رہی ہے، کبھی زمین کی طرف دیکھ رہی ہے، کبھی دائیں دیکھ رہی ہے، کبھی بائیں دیکھ رہی ہے۔ سپاہی نے کہا او زینب آپ ہٹ جائے، آپ کی شعلے اٹھ رہے ہیں، آپ جل جائیے گا، بدن جل جائے گا۔ حضرت زینب نے جواب دیا وہ سپاہی میں کیسے ہٹوں، جس خیمہ میں آگ لگی ہے اسی خیمہ میں حسین کا 13 سال کا لال زین العابدین بخار کے عالم میں پڑا ہوا ہے، کوئی اس کو بچانے والا اب کوئی سامنے آیا۔ غور کرے حسین کی بہن زینب آگ میں کود کر کے چھلانگ لگا کر کے اپنے پیٹھ پر 13 سال کا لال حضرت زین العابدین کو اٹھا کر کے لاتی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ تھوڑی دیر کے لیے عالم تصور میں غور کیجیے، آپ کے گھر میں کسی شخص کا انتقال ہو جائے، دن میں کفن دفن کا انتظام نہ ہو سکے، رات میں میت کو رکھنے کی ضرورت پڑ جائے تو چھوٹی رات بھی بڑی رات معلوم ہوتی ہے، رات کٹتی نہیں رہتی ہے۔ اگر اتفاق سے ایک گاؤں میں ایک گھر میں 2-4 آدمیوں کا انتقال ہوتا ہے تو پورا محلہ شوربار ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے غور کیجیے کربلا کا وہ شام غریبہ کیسا رہا ہوگا، جہاں ایک لاش رہی ہے، بھائی کا لاش ہے، بھتیجا کا لاش ہے، بیٹا کا لاش ہے، 72 جانساروں کی لاش ہے، بھائی حسین کا لاش ہے۔ کربلا میں جہاں جہاں خون کے دھبے ہیں، خون کے نشانات ہیں، درندوں کی خوفناک آوازیں بھی آ رہی ہے، جو دوست کو نوچ نوچ کر شیطے بھی کھا رہا ہے، زلزلہ کی طریقے سے زمین بھی کانپ رہی ہے، آسمان سے خون کی بارش بھی ہو رہی ہے۔ ایسے موقع میں زینب کی رات کیسی بھری ہوئی، او زینب تیرے صبر کو سلام، تیری استقامت کو سلام، ذرا غور کرو ایک لاش کو آپ برداشت نہیں کر پاتے ہو، کربلا کے میدان میں زینب کے سامنے 72 جانساروں کی لاش تھی اور زینب نے پیغام دیا او آنے والے عورتوں میری زندگی کو دیکھو، میرے سامنے بھائی کی لاش، بھتیجا کی لاش، بیٹا کی لاش، لیکن نبی کے دین بھی بات آ گئی، نبی کی شریعت کی بات آ گئی، میری استقامت کو دیکھو، میرے صبر کو دیکھو، وہ آنے والے عورتوں ہم نبی کے دین کو بچانے کے لیے، قرآن کو بچانے کے لیے، شریعت مصطفیٰ کو بچانے کے لیے جو وقت پڑ گئے وہ اپنے بیٹا کی قربانی کو پیش کرنا، اپنے شوہر کو قربانی کو پیش کرنا، پورے امت کو لٹا دینا، لیکن مصطفیٰ کے دین کو بچانا۔ عزیزان ملت اسلامیہ حضرت زینب ہے، فرماتی ہے شہربانوں یہ رات میں کون بچانے کے لیے آئے گا، سب تو قتل کر دیے گئے۔ زینب کا جگر دیکھیں، اب زینب نہیں ہے، ایک ٹوٹی ہوئی تلوار کو لے کر کے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے کے سامنے بیٹھ جاتی ہے، کہتی ہے ام رومان ہو سکتا ہے کوئی بدبخت آ کر کے ہماری عزت پہ حملہ نہ کر دے، ایک ٹوٹی ہوئی تلوار کو لے کر کے بیٹھے ہوئی ہے، کیا دیکھتی ہے کسی سکینہ کی آواز آ رہی ہے، کوئی بچی رو رہی ہے، بڑے درد و کرب کے ساتھ آنسو بہا رہی ہے، یہ دین کس کو چاہتے ہیں اس سے پوچھئے، جس کا باپ انتقال کر گیا ہو، جس کے نظر کے سامنے بھائی شہید ہوا ہو۔ حضرت آواز آ رہی ہے، سکینہ کی آواز آ رہی ہے، رونے کی آواز آ رہی ہے، باؤں کی درد و کرب کے ساتھ کوئی بچی سر کر کے بابا کو یاد کر رہی ہے۔ آواز پر غور کرنے پر پتہ چلا یہ کسی اور کی آواز نہیں ہے، حسین کی بیٹی سکینہ رو رہی ہے، لیکن اتفاق یہ ہے کہ سکینہ گھر میں موجود نہیں ہے، خیمے میں جو کناٹ لگا کر کے بنائی تھی زینب نے وہاں موجود نہیں ہے۔ آواز پر غور کرنے سے پتہ چلا میدان کربلا سے رونے کی آواز آ رہی ہے، جہاں پہ لڑائیاں ہوئی تھی حضرت زینب آواز کے سہارے سے اسی رنگ میں جاتی ہے جہاں پہ معاہدہ پیش ہوا تھا۔ دیکھتے کیا ہے رات کی تاریکی ہے، جانب شیر دیگر چیتے گوشت کھانے میں لگا ہوا ہے، اسی بھیڑ بھاڑ میں ایک کٹے اور جسم کے ایک پرزا کو الگ کیے ہوئے لاش کے پاس
ایک بڑے گوشت کے لوگ حسین کی بیٹی لپٹ کر کے رو رہی ہے، کہتی ہے بابا آپ سے کر دیے گئے، آپ کو قبر کر دیا گیا بابا، آپ نے سبوں کی شہادت کو دیا، آپ کی شہادت کے بعد آپ کے جسم نام پر گھوڑے میں دوڑا دیا گیا، بابا آپ کی ہڈیاں چور ہو گئی، ہمارے گھر میں آگ لگا دی گئی، پھوپھی زینب کی چادر کو چھین دی گئی، مامے باپ کو مارا گیا، گھر کو جلایا گیا، بابا آپ کی بیٹی سنگیا ان کی کان کی بھاری کو اتاری گئی، چہرے پہ تماچا مارا گیا، بابا ہم اب تک ظلم سہتے رہے، مدینہ تک جائیں گے، شہر مجتمع کو کب دیدار کریں گے بابا، ہم کیوں آئے تھے؟ کوفہ والوں نے تو ہم کو مہمان بنایا تھا کہ ہم پہ ظلم کیوں کر رہا ہے؟ حضرت زینب ہے، ایک ایک جملہ ایسا، حضرت سکینہ کے ایک ایک جملہ ایسا ہے، نقطہ سینہ چلنی چلنی ہو جائے گا۔ حضرت زینب کہتی ہے بیٹی سکینہ کس لاش سے لپٹ کر کے اس حزن و غم کے ساتھ آنسو بہا رہی ہوں؟ حضرت سکینہ نے کہا میں اپنے بابا حسین کی لاش سے اب لپٹ کر کے آنسو بہا رہی ہوں۔ حضرت زینب نے کہا بیٹی یہاں 72 جانے ساروں کی لاش ہے، تمہیں کیسے سمجھ میں آیا یہی تیرے بابا حسین کی لاش ہے؟ یہاں بھائی ہے، بھتیجا ہے، بیٹا ہے، جانے سار ہے، تمہیں کیسے سمجھ میں آیا یہی تمہارے بابا حسین کی لاش ہے؟ جبکہ شہادت کے بعد ان کی باڈی کو کاٹ کاٹ کر کے ہر ایک حصے کو جو الگ کر دیا گیا تھا، گھوڑے کی ٹانپیں دوڑا دی گئی تھی، ہڈیوں کو چکنا چور کر دی گئی تھی، تمہیں کیسے سمجھ میں آیا اس بھیڑ بھاڑ میں یہی تمہارے بابا حسین کی لاش ہے؟ حضرت سکینہ کہتی ہے پھوپھی زینب میں تو سو رہی تھی خیمہ میں، نیند نہیں آ رہی تھی، اتنے میں نے کہا بابا حسین جب تک میں تجھے نہ دیکھوں گی ایک بیٹی کو نیند نہیں آئی، میرے بابا ایک آخری ملاقات بتا دیجئے، اپنے چہرے کو دکھا دیجئے تاکہ آپ کی یتیم بیٹی کے دل کو سکون مل جائے، خیر پہنچ جائے بابا، ایک آخری جھلک کو دکھا دیجئے۔ پھر میدان کربلا میں کٹے ہوئے جسم حسین سے آواز آتی ہے بیٹی آؤ تیرا باپ کربلا میں انتظار کر رہا ہے۔ میں سمجھ گئی جس لاش سے آواز آ رہی ہے وہی میرے بابا حسین کی لاش ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ حضرت زینب ہے، ایک ٹوٹی ہوئی تلوار کو لے کر کے خیمے کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، کیا دیکھتی ہے دور سے کوئی آدمی گھوڑا پر بیٹھ کر کے آ رہا ہے، قریب آیا، حضرت زینب نے کہا وہ آنے والا شخص کیوں آ رہا ہے، کس ارادے سے آ رہا ہے؟ لوٹنے کے لیے آ رہا ہے، گھر میں کچھ نہیں ملے گا، مت آؤ، چلے جاؤ جہاں سے آئے ہو۔ آنے والا اور قریب آ گیا، حضرت زینب ہے کہتی ہے میں نے تم کو منع کیا تھا نا مت آنا، لیکن تم آ ہی گئے، ابھی بھی وقت ہے، لوٹ کر چلے جاؤ، لیکن آنے والا اور قریب آ گیا۔ حضرت زینب ہے گھوڑے کے لگام کو پکڑ کر بولتی ہے میں نے تم کو منع کیا تھا، تم نے نہیں بات مانا، تم آ ہی گئے، کیوں آئے ہو؟ لوٹنے کے لیے آئے ہو، چوری کرنے کے لیے آئے ہو، میرے گھر میں کیا ملے گا؟ ایک ایک کر کے یزیدیوں نے قتل کر دیا سبوں کو، زبہر کو بھی اتار لیا، چادر کو بھی چھین لیا۔ میں اس گھر سے تعلق رکھتی ہوں جس گھر میں فرشتے بھی بغیر اجازت کے آیا کرتے تھے، میری ماں فاطمہ الزہرا تھی جن کے پال کی سیاہی کو کبھی آسمان والے مخلوق نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ میرا باپ آتا ہے صاحب ہے، علی یہ مرتضی ہے، میں حسین کی بات زینب ہوں، میرے گھروں میں علی کا خون دوڑ رہا ہے۔ کیوں آئے ہو؟ مارنے کے لیے آئے ہو، عزت کو لوٹنے کے لیے آئے ہو، عصمت کو چھیننے کے لیے آئے ہو، کیوں آئے ہو؟ بیوی وقت چلے جاؤ، لیکن آنے والا ہے، گھوڑا پر بیٹھا ہے، نیچے اترتا ہے، چہرے پر نقاب ہے، چہرہ چھپا ہوا ہے، کپڑا کو ہٹاتا ہے، آواز آتی ہے بیٹی تم نے نہیں پہچانا میں تمہارا باپ علی مرتضی ہوں، تیرے سامنے میں جنت سے آیا ہوں تیری حفاظت کرنے کے لیے، تیرے خیمے کو بچانے کے لیے۔ ذرا غور کرے وہ ملاقات ایسی رہی ہوگی، تیرے بیٹی کی ملاقات باپ کی روح سے ہوئی ہوگی۔ بیٹی نے کہا بابا ابھی آپ آئے ہیں، دن میں کام تھے جب آپ کے نال حسین کو شہید کر دیا گیا۔ بابا پھر نے
अपनी बहुतों का छीन ली गई, मोती के चेहरे पे तमाचा मारा गया। अभी आप बचाने की राय है, रूहे अभी से आवाज आती है, बेटी सब्र करो, मैं मैदाने करबला में मौजूद था, मैं ही नहीं तेरे नाना मुस्तफा जाने रहमत भी थी, तेरे बाप शेरे खुदा फातिह खैबर बाबुल इल्म ये मुर्तजा भी थे, तेरी माँ खातून जन्नत तैयबा ताहिरा राकिया साजिदा हज़रत फातिमा ज़हरा भी थी, तेरे बड़े भाई हज़रत हसन मुस्तफा भी थे, वो मेरी बेटी हुसैन को इम्तिहान में गए थे, पूरे पूरे बात को लुटा करके मज़हब इस्लाम को बचा दिए, अपने खून के आखिरी कपड़ा को बचा करके दे करके नबी की शरीयत को बचा दिए। और मेरी बेटी याद रखना कदम कदम पर अब तेरा इम्तिहान होने वाला है, हुसैन का पर्दा अब तेरे हाथ में है, हुसैन का हाथ अब तेरे हाथ में है। और मेरी बेटी कदम कदम पर जुल्म किया जाएगा, तबाह किया जाएगा, जुल्म के साए में हुसैन के पैगाम को लेकर के तुम्हें आगे बढ़ना है। और मेरी बेटी मोर जैसा भी हो, हालात जैसा भी हो, हर मोड़ पर तुम्हें हुसैन के पैगाम को आम करना है, हुसैन के मिशन को आम करना है, हुसैन के तारीख को जिंदा रखना है। बदले में ये मिलेगा सुबह क़यामत तक जहाँ पे हुसैन का नाम लिया जाएगा वही पे लोग ज़ैनब का हुक्म नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, शोहदाए करबला कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जोर से बोले तो सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या हुसैन, जोर से आप या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जुल्म यही में खत्म नहीं होता, रात तो कोई तरीके से खत्म हो गई, 11 मुहर्रम हराम का जो दिन आता है 10 के बाद, यजीदी अपने हाथ में कोई जंजीर लेकर के आ रहा है, कोई बेड़ी लेकर के आ रहा है, कोई तलवार, कोई जो है रस्सी लेकर के आ रहा है। क्या करना है? कैदी बनाना है। ज़ैनुल आबिदीन जो हुसैन का बेटा है, उनके पाँव में जंजीर लगे, पाँव में बेड़ी लगा दिया, हाथ में जंजीर लगा दिया, गले में खानदार तोप लगा दिया, और जो हुसैन के घर की जो औरतें हैं उन्हें एक ही रस्सी में जकड़ दिया। हजरत सकीना है जो हुसैन की बेटी है, एक घोड़ा से उसे बांध दिया गया, हुसैन का सर मुबारक है काट करके एक बड़े नेजा पर, बड़े नेजा के नोक पर बुलंद कर रहा है। हजरत ज़ैनब जब देखती या अल्लाह ये ज़ीदी क्या करेंगे, कत्ल के बाद भी जुल्म कर रहा है, ये लाश के साथ बेहुरमती कर रहा है। हजरत ज़ैनब का कलेजा दहल जाता है, रो करके कहती है कि आप यजीदी हमारे इज्जत को भी नहीं छोड़ेगा। जा रहे थे, काफिला जा रहा था, कैदी बना लिया गया सबको। एक जब मैदान करबला से गुजर रही थी तो फिर देखती उसी नजारे को जिसमें हुसैन पड़े हुए, बहत्तर जानसारों की लाश वैसे ही जमीन पर पड़ी हुई है, कपड़ा भी रखा गया है। जब एक्सीडेंट हो जाता है, मरने वाला कोई भी हो, लेकिन आदमी कुछ नहीं कर सकता है, तो कम से कम लाश पर कपड़ा जरूर रख दिया करता है। लेकिन ऐसा सालिम यजीद का मानने वाला था, पूरे शोहदा की जिस्म को वैसे ही छोड़ दिया। हजरत ज़ैनब की जब इमाम हुसैन के जिस्म नाज से होती है, एक मरतबा फिर घोड़ा से उतरती है, सरे जिसमें हुसैन के सामने खड़ी हो जाती है, आवाज लगाती है, भैया हुसैन अब सब्र का पैमाना टूट जाएगा, इस्तेकामत में लर्जा खड़ी होने वाले भैया, जालिम हमारे साथ अब क्या करेंगे, हमें कैदी बना लिया, रस्सी में हमको जकड़ दिया गया, भाई अपने बेटा ज़ैनुल आबिदीन के हाथ में जंजीर लगा दी गई, गले में खादा तोप बांध दिया गया, भैया आप क्या हो, डर लगता है लोग क्या करेंगे हमारे साथ। एक मरतबा फिर मैदान करबला में जिसमें हुसैन में हरकत होती है, आवाज आती है, बेटे बहन ज़ैनब
تنہا تم نہیں جا رہی ہو، جہاں جہاں تم جاؤ گی وہاں وہاں میرا سر بھی جا رہا ہے تیری حفاظت کے لیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ قافلہ 11 محرم الحرام کو روانہ ہوتا ہے کوفہ سے دمشق کے جیل خانہ میں قید خانے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ وقت ہوتا تو میں آپ کو بتلاتا کہ راستے میں کیا کیا واقعات رونما ہوئے، میں بتلاتا کہ دمشق کے جیل میں قید خانے میں کیسے ان اہل بیت اطہار کے باقی کا مشکلات کو رکھا گیا تھا، کتنا کم کھانا ملتا تھا۔ اسی جیل میں حسین کی بیٹی سکینہ دم توڑی تھی، انتقال کی تھی، اس کے بعد انہیں کہاں دفنایا گیا تھا۔ میں اس کے بعد آپ کو بتلاتا کہ یزید کے پاس پھر کیسے جو ہے مدینہ کی طرف یہ قافلہ پانی ہونے لگا، روانہ ہونا ختم بھی کرنے والے ہیں انشاءاللہ۔ پھر کبھی موقع ملے گا، گفتگو ہوگی، بات ہوگی، اس امید کے ساتھ میں گفتگو ختم کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے جو لوگ غلط راستے پہ آ گئے ہیں میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں ہرگز آپ وہ کام نہ کریں جس سے حسین ناراض ہوتے ہیں، نبی ناراض ہوتے ہیں، خدا ناراض ہوتا ہے۔ وہ کام کریں جس سے مصطفیٰ راضی ہوتے ہیں۔ اصلی حسین اگر آپ ہیں، حسین کے منصوبہ سے محبت کیجیے، حسین کے پیغام سے محبت کیجیے، حسین کی تحریک سے محبت کیجیے، حسین کے مشن کو زندہ کیجیے۔ حسین کا مشن جو تھا وہ قیامت تک کے لیے ہے، شراب خوری اور اس کے بعد ڈھول تاشے جو آپ لوگ جس جرم کے گرفتار ہو گئے ہیں، میں یہی کہوں گا کہ توبہ کر لیجیے، ان فسق و فجور میں اپنے آپ کو شامل نہ کیجیے۔ چند دن کی زندگی میں یہ گناہ کر کے آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ پکا حسینی ہے تو حسین کے علم لے کر کے آگے بڑھیے، حسین کے جھنڈا کو لے کر کے آگے بڑھیے، حسین کے منصوبہ کو لے کر کے آگے بڑھیے۔